पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब छोटे बड़ों को एक बार फिर सलाम। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, जहाँ पे मुसलसल कुछ ना कुछ हो रहा है। हर रोज़ ड्रामाई वाक़यात देखने में आ रहे हैं और कबल इसके कि हम आज ड्रामाई वाक़े की बात करें, ऐसे लग रहा है कि हर रोज़ अदालती और आईनी उमूर के कवर में सियासी कशमकश एक नया रुख इख्तियार कर रही है। सबसे पहले तो दिन में कौमी असम्बली की कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पास हुआ। बड़े शोर शराबे में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने इस हवाले से बहुत गरजदार तकरीरें की, इसको जायज़ करार दिया और कहा कि इस्तेहकाक आइन में तरमीम का या कानून में तरमीम का वो पार्लियामान का है और अवाम ने उनको इसीलिए असम्बलियों में भेजा हुआ है। इसके साथ साथ ये मामला तो तय पा गया, लेकिन शाम ही में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की क़यादत में एक 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला भी आया। ये बेंच मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 20 इजाफ़ी नंबरों के हवाले से केस की समाअत कर रहा था और इसमें 2-1 से चंद फ़ैसले सामने आए और असल मामला बिल्कुल वो महव हो गया। और इसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब और उनके एक और साथी जज ने ये कहा कि किसी को इख्तियार नहीं है, चीफ़ जस्टिस को इख्तियार नहीं है अपनी मर्ज़ी से कोई भी बेंच तश्कील देने का, और ये कि ये तमाम काम बाहमी मुशावरत से होना चाहिए। इसी फैसले में काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने और उनके साथी जज ने यह भी कहा कि पैमरा ने जजों पे तनकीद के हवाले से जो पाबंदी लगा रखी है वो आइन और कानून के और इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी है। इस केस में उनके एक साथी जज शाहिद वहीद साहब ने, जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफी नोट दिया और उन्होंने ये कहा कि इस फैसले का ताल्लुक़ ज़ेर समात केस से नहीं है और ये कि अदालत तमाम जो जज हैं इस वक्त 15-16 उन पे मुश्तमिल होती है, उसमें हमें हर एक का एहतराम करते हुए अपनी बात करनी चाहिए। काजी फ़ायज़ ईसा के बुध के रोज़ के फ़ैसले का बुनियादी नुक्ता या मरकज़ी नुक्ता आइन के आर्टिकल 184(3) से मुताल्लिक है, यानी जो अस खुद नोटिस लेने का इख्तियार है चीफ़ जस्टिस का, उसके मुताल्लिक काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अपने फ़ैसले में ये लिखा है कि जब तक इस हवाले से नए ज़वाबित तय नहीं हो जाते, अस खुद नोटिस के तमाम केसों की कार्रवाई रोक देनी चाहिए ताकि बाकी कार्रवाई नए ज़वाबित के मुताबिक हो सके। यानी उनको भी तवक्को है कि सदर ममलिकत इस कानून को पास कर देंगे, सेनेट से भी ये थ्रू हो जाएगा। तो अजब इत्तेफाक है कि उधर कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स प्रैक्टिस एक्ट 2023 पास किया गया और उसके कुछ ही देर के बाद काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ये अपने एक और केस में इसी मसले से मुतल्लिक अपना फ़ैसला दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब अदालत उज़्मा के अंदर चलने वाले इख्तिलाफ़ात को हवा दे रहे हैं? क्या वो एक बगावत अदालत के अंदर बगावत को लीड कर रहे हैं? क्या उनका मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पे आइनी और उसूली है या फिर वो भी बराह रास्त उस जंग का, सियासी जंग का हिस्सा बन गए हैं जिसमें एक तरफ PTI इमरान खान और उनके हम ख्याल लोग हैं हुकूमत के अंदर, अदलिया के अंदर और शायद फ़ौज के अंदर भी, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिसको हम PDM कहते हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें, और साथ साथ ये तसव्वुर किया जा रहा है कि फ़ौज की क़यादत भी उनके साथ है। तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का ये कहना कि चीफ़ जस्टिस को खुसूसी बेंच का इख्तियार नहीं होना चाहिए, इसके हवाले से पाकिस्तान बार काउंसिल ने और वकला ने अपनी अपनी आरा भी दी और ये भी कहा कि बड़ी अच्छी बात है जो सुओ मोटो केस
از خود نوٹس یعنی آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے حکومت نے جو ترمیم کی ہے آئین میں، اس کا مطالبہ پاکستان بار کونسل بھی 2019 سے کر رہی تھی، اور یہ کہ اس ترمیم سے سپریم کورٹ کا کوئی اختیار واپس نہیں لیا گیا ہے، لیکن اس ترمیم کے ذریعے ایک کام ضرور ہوا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سو موتو کیسوں سے متاثر ہونے والے تمام افراد آئندہ 30 دن کے اندر اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ نواز شریف، جہانگیر ترین، دانیال عزیز، طلال چودھری، ایک ہاشمی صاحب تھے، نہال ہاشمی صاحب، اور اس طرح کے وہ تمام لوگ جن کو از خود نوٹس لے کر عدالتوں نے نااہل قرار دیا تھا 5 سال کے لیے، وہ تمام اب اپیل کر سکیں گے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نیب کے قوانین میں ترامیم کر کے اسحاق ڈار صاحب اور بہت سارے لوگ بالکل ان کے کیسز ختم ہو گئے۔ ڈاکٹر عاصم حسین کا کیس بھی، شرجیل میمن کا کیس بھی، وہ بھی ٹرائل کورٹس کو واپس بھیج دیا گیا۔ نیب میں اب ان کے مقدمات زیر سماعت نہیں رہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک لحاظ سے NRO ہے، یعنی آج جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 اگر یہ مکمل آئین اس کا حصہ بن جاتا ہے، اسمبلی کی کارروائی کا، اور ایکٹ بن جاتا ہے، تو پھر یہ بھی اس کی بھی حیثیت ایک NRO کی ہوگی، جس کے ذریعے سپریم کورٹ کے سابقہ ججوں کے از خود نوٹس کے متاثرین کو ریلیف مل سکے گا۔ اب بہت بڑی ایک کنٹروورسی ہے اس لحاظ سے، سردار لطیف کھوسہ صاحب، عابد زبیری صاحب اور بہت سارے وکیل تھے، حامد خان صاحب، انہوں نے اس کو کوشچن کیا ہے، ایک طرف اس کی ٹائمنگ کو، اور دوسری طرف یہ کہ اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ کی اہلیت پہ، اس کی جو اتھارٹی ہے اس پہ سوال اٹھ سکتا ہے، تو کل کو پھر وزیر اعظم کی اہلیت پہ بھی، اتھارٹی پہ بھی سوال اٹھے گا، کیونکہ یہ کہا جائے گا کہ اگر حکومت ناکام ہوئی ہے تو ذمہ داری وزیر اعظم کی بنتی ہے، بالکل ایسی جیسے اس وقت سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس کو کہ وہ اکیلے فیصلے نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم تو یہ کہے گا کہ میں نے تو اکیلے فیصلے نہیں کہ کابینہ فیصلے کرتی ہے، لیکن کیا واقعتاً کابینہ فیصلے کرتی ہے یا پھر وزیر اعظم اپنی مرضی سے، اپنی استعداد کے مطابق بھی فیصلہ سازی کرتے ہیں؟ اور اس سے ایک اور خطرناک ٹرینڈ مجھے لگتا ہے سامنے آ رہا ہے، وہ کیا ہے کہ اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ کی اتھارٹی پہ سوال اٹھ گیا ہے تو اگلا مرحلہ چیف آف آرمی اسٹاف کی صوابدید پہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے، کیونکہ کور کمانڈرز تو 9، 10، 12 بڑے جرنیل ہوتے ہیں جو ان کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ کور کمانڈرز کے علاوہ بھی 2-3 پوزیشنز ہیں، تو کیا پھر کور کمانڈرز بھی یہ اٹھ کے کہہ سکیں گے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو کوئی بھی فیصلہ، جیسے پروموشنز ہوتی ہیں، ترقی یعنی ٹرانسفرز اور تعیناتیاں، ان کا اختیار نہیں ہے، وہ بھی ان کو بالکل ایک یعنی کنسنسس کے ساتھ کرنا چاہیے، کنسلٹیٹیو پروسیس کے ذریعے کرنا چاہیے؟ تو کیا کوئی کور کمانڈر یا 2 کور کمانڈر اٹھ کے چیف آف آرمی اسٹاف کی فیصلہ سازی کی اتھارٹی پہ سوال اٹھا سکیں گے؟ یا پھر یہ جو توپوں کا رخ اگر اس وقت چیف جسٹس سپریم کورٹ کی طرف مڑ گیا ہے، تو کیا الٹیمیٹ گیم یہ ہے کہ یہ رخ آہستہ آہستہ پھر GHQ، چیف آف آرمی اسٹاف اور ان کے ارد گرد جو جرنیل ہیں ان کی طرف بھی ہو جائے گا؟ آل پاکستان ریپرزینٹیو لائرز کنونشن بھی ہوا، جس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور دوسری ایسوسی ایشنز کے نمائندوں نے شرکت کی، اور بڑی دھواں تقریریں بھی ہوئی رول آف لاء کے حوالے سے، آئین کی عملداری کے حوالے سے، اور اس میں عابد زبیری صاحب جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں، حامد خان صاحب، سب نے یہ مطالبہ کیا کہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کے جو بھی مرتکب ہوا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ان سب پہ مقدمات بنائے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس 90 دن کے اندر یعنی اسمبلیوں کی تحلیل کے 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے باقاعدہ قرارداد کے ذریعے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے یہ اپیل بھی کی کہ عدلیہ کے اندر تقسیم کی، تفریق کی خبریں بڑی تشویشناک ہیں، اور اس حوالے سے چیف جسٹس کو چاہیے کہ تمام
جو اپنے ساتھی ججز ہیں ان کو اکٹھا کر کے اتفاق کے ساتھ قانون کی حکمرانی، آئینی تحفظ، آئینی جو شقیں ہیں اس وقت مختلف گورننس کے ایشوز کے حوالے سے، ان پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں، تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے، یعنی تمام جسٹسز کو اکٹھا کر کے، اور یہ جو تفرقے کی تقسیم کی خبریں آ رہی ہیں عدلیہ کے اندر، ان کو وہ زائل کرے۔ اس کے ساتھ تمام وکلاء نے بڑی عزم کا اظہار کیا کہ وہ آئین کی عملداری کے لیے اور آئین کی خلاف ورزیوں کے خلاف ایکشن میں وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر ممکن قربانی دیں گے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جو تنازع شروع ہوا تھا الیکشنز کے، یعنی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن کرانے کے حوالے سے، سپریم کورٹ نے اس پہ 3-2 کی اکثریت سے ایک فیصلہ دیا۔ اس کو پھر پی ٹی آئی نے ایک پٹیشن کی سپریم کورٹ میں اور چیلنج کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے خود تاریخ دی، پھر کہہ دیا کہ اب ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ تو موجودہ پٹیشن ایکچولی وہ پی ٹی آئی والی پٹیشن تھی جس کی سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے ہیں، لیکن کئی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید جو نئی ترامیم ہوئی ہیں، جو نئی قانون سازی ہوئی ہے، اور جو یہ کہا گیا ہے کہ تمام متاثرین از خود نوٹس کے وہ اپیلیں بھی کر سکتے ہیں، تو کیا کہیں موجودہ جو ایشو ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حوالے سے، اس پہ تو اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں ہے، لیکن اکثر جو بڑے وکلاء ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ موجودہ سماعت پی ٹی آئی کی پٹیشن ہے، وہ کوئی از خود نوٹس نہیں ہے۔ 1-2 دن میں اس کا فیصلہ ہو جانا ہے کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا کہتی ہے، اور اس کے خلاف پھر حکومت کا، پی ڈی ایم کا رد عمل کیا آتا ہے، اور یہ کہ کیا جے ایچ کیو بالکل خاموش تماشائی کے طور پہ سب کچھ دیکھتا رہے گا، اور جس انداز میں پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے سوشل میڈیا سیل کے انچارج اظہر مشوانی صاحب غائب ہیں کئی دنوں سے، تو کیا تمام لوگ یہ سلسلہ یوں خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہیں گے، یا پھر ایک بار پھر 2007 کی طرح وکلاء کی ایک اور تحریک اٹھے گی، اور پاکستان کی موجودہ جو سیاسی عدم استحکام کی صورتحال ہے، اقتصادی بدحالی ہے، اس میں مزید بدحالی کا اور ایک لحاظ سے ایک ٹرموائل کا سبب بنیں گے وکلاء؟ کیا یہ اس وقت ہمت کر پائیں گے موجودہ حالات میں قانون کی، آئین کی حکمرانی کے لیے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا ساتھ دینے کے لیے؟